بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج ہمارا موضوع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص ہے۔ ایک ہوتی ہے شان، فضیلت یا منقبت، ایک ہوتی ہے خصوصیت۔ شانیں مختلف بزرگوں میں ساجھی بھی ہو سکتی، لیکن خصوصیت اس چیز کو کہتے ہیں جو صرف ایک میں پائی جائے اور کسی دوسرے میں نہ پائی جائے۔ تو وہ شانیں آج بیان ہوں گی جو صرف اور صرف صدیق اکبر میں پائی جاتی ہیں اور آپ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی میں وہ نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب آپ خصائص سنتے سنتے انشاءاللہ تھک جائیں گے، لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک گئے اور بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، تو جب خصائص یعنی خصوصیتوں کا یہ عالم ہے تو پھر کل فضائل اور مناقب کا کیا عالم ہوگا۔ مختلف صحابہ اکرام کو اللہ کریم جل شانہ نے مختلف شانیں اور مختلف خصائص سے نوازا ہے۔ ان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بھی سب سے زیادہ ہیں اور خصوصیتیں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک ایک کر کے صدیق اکبر کے 80 سے زیادہ خصائص انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ واضح رہنا چاہیے کہ ہم بات فضائل کی نہیں کر رہے، بات خصائص کی کر رہے ہیں۔ خصوصیت نمبر 1، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے ٹال مٹول، تردد اور تاخیر سے کام لیا سوائے ابو بکر کے۔ فلم یفر ولم ینکر، ابو بکر نہ فرار ہوا نہ انکار کیا۔ یہ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں نے جس سے بھی اسلام کی بات کی وہ سوچوں میں پڑ گیا سوائے ابو بکر کے۔ پتہ چلتا ہے یہی ابو بکر صدیق کی خصوصیت ہے۔ یہ دنیا اسلام کی سیرت کے موضوع پر لکھی گئی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جلد اول ہے صفحہ 183، اور ابن ہشام جلد اول ہے صفحہ 252 ہے، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی حدیث نمبر 476 ہے۔ خصوصیت نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عتیق رکھا، اور عتیق سے حضور کی مراد یہ تھی کہ یہ شخص جہنم سے آزاد ہے۔ عتیق آزاد کو کہتے ہیں۔ یہ طبرانی کبیر حدیث نمبر 4 سے لے کے 11 تک مسلسل 8 حدیثیں۔ خصوصیت نمبر 3، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے ابو بکر کا نام صدیق خود نازل فرمایا ہے۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں حدیث نمبر 14 ہے، اور مجموع الزوائد میں حدیث نمبر 14295 ہے۔ خصوصیت نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مجھے معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی تو فما مررت بسماء، میں جس آسمان پر سے بھی گزرا میں نے ہر آسمان میں اپنا نام محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور اپنے نام کے پیچھے پیچھے ابو بکر صدیق لکھا ہوا دیکھا۔
یہ حدیث مسند ابی یعلا حدیث نمبر 6600 ہے، 6600۔ خصوصیت نمبر 5، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی تو واپس تشریف لائے تو سب سے پہلی تصدیق کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 116 ہے۔ خصوصیت نمبر 6، بڑے بڑے صحابہ اکرام صدیق اکبر کی ترغیب پر مسلمان ہوئے، اتنے زیادہ اور اتنے عظیم، دو باتیں، اتنے عظیم صحابہ، ان میں سب سے پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ سب عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، افضل ترین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیدنا ابو سلمہ اور سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الریاض النادرہ میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 91 ہے، اور مختلف مقامات پر مختلف شخصیات کے حوالے سے آپ کا یہ کارنامہ بکھرا ہوا اور پھیلا ہوا بھی مرقوم ہے۔ خصوصیت نمبر 7، آپ نے بہت سے غلاموں کو بھی آزاد کیا، جن میں حضرت بلال حبشی جیسی شخصیت موجود ہے، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس وغیرہ، ان سب کو آپ نے خرید کر اپنے پلے سے آزاد کیا۔ یہ بھی الریاض النادرہ جلد نمبر 1 صفحہ 133 پر حدیث موجود ہے۔ خصوصیت نمبر 8، اگلی آسمانی کتابوں میں آپ کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح تصویر چھپی ہوئی تھی۔ یہ طبرانی اوسط حدیث نمبر 8231، دلائل النبوہ للبیہقی جلد 2 صفحہ 258، الوفا صفحہ 56، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 348، یہاں ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ خصوصیت نمبر 9، آپ رضی اللہ عنہ کی 4 پشتیں صحابی ہیں، یہ کسی اور کو اعزاز نہیں ملا۔ آپ کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ المعجم الکبیر میں حدیث نمبر 11 ہے۔ خصوصیت نمبر 10، آپ مردوں میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3662، 3662۔ خصوصیت نمبر 11، آپ کو تہبند لٹکا کر ٹخنے سے نیچے رکھنے کی اجازت تھی، صرف ابو بکر صدیق کو اس کی اجازت تھی، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق میں تکبر نہیں ہے، لہٰذا ابو بکر صدیق ٹخنے سے نیچے اپنا تہبند لٹکا سکتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3365۔ خصوصیت نمبر 12، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق کو جنت کے تمام دروازوں میں سے پکارا جائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1897، بخاری شریف حدیث نمبر 2841، بخاری شریف حدیث نمبر 3216، بخاری شریف حدیث نمبر 3666، مسلم شریف حدیث نمبر 2371، مسلم شریف حدیث نمبر 2372۔ خصوصیت نمبر 13، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4500۔ خصوصیت نمبر 14، آپ اس امت کے سب سے پہلے خطیب ہیں۔ ابن عساکر تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 33، اور اس کی اصل اور بنیاد مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 4556۔ خصوصیت نمبر 15، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے اپنی جان قربان کر کے اور اپنا مال قربان کر کے میری سب سے زیادہ خدمت کی ہے، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ۔
میرے یار کو میرے لیے رہنے دو، میرے یار کو میرے لیے رہنے دو، بار بار فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 3361 ہے۔ 16ویں خصوصیت، صدیق اکبر نے سب سے مشکل وقت میں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پر سب سے مشکل وقت کون سا آیا، اس وقت کی یہ بات ہو رہی ہے۔ سب سے مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ اس وقت کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اور حضور کے ساتھ مل کر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلے صدیق اکبر میدان میں اترے تھے۔ اور میں نے خدمت کا لفظ بولا ہے، حضور کی خدمت کی، حدیث کے اندر مدد کا لفظ ہے، میں نے ادباً اس کا ترجمہ خدمت کیا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3678۔ خصوصیت نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان فدا کرنے کی وجہ سے کافروں نے آپ کو مجنون کہا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے مسجد حرام میں پہنچے تو آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7-8 کافر لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، آقا کریم تنہا تھے۔ صدیق اکبر نے کسی کو ٹکر ماری، کسی کو دھکا دیا، کسی کو گھسیٹا، کسی کو وہ پھینکا، وَيَجُرُّ هَذَا وَيُطَلْطِلُ هَذَا، ایسے حدیث کے الفاظ ہیں۔ کسی کو گھسیٹ رہے تھے، کسی کو وہ پھینک رہے تھے۔ اور کافروں میں سے ایک پوچھنے لگا، یہ ہمیں کون ٹکر گیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ایک بولا، ہوا ابن ابی قحافہ مجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اپنے نبی کا دیوانہ۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4480 ہے۔ خصوصیت نمبر 18، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ کے والد گرامی ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 3662، مسلم حدیث نمبر 6177، السنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی کی کتاب، حدیث نمبر 8106۔ خصوصیت نمبر 19، صدیق اکبر نے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ الوفا صفحہ نمبر 237۔ خصوصیت نمبر 20، ہجرت کے موقع پر کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے انعام مقرر کیا تھا، دونوں کا اکٹھا انعام۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4481۔ خصوصیت نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابوبکر صدیق کے، اس کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ سے دلواؤں گا۔ حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 3661 ہے۔ خصوصیت نمبر 22، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے میں سب سے آگے تھے اور اپنا مال قربان کرنے میں بھی سب سے آگے تھے۔ ان امن الناس علی بنفسہ ومالہ ابو بکر، بخاری حدیث نمبر 466 اور 467۔ خصوصیت نمبر 23، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ کہ مومن ابو بکر کی خلافت میں اختلاف کریں۔ فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 227 ہے۔ ویسے ذرا غور کریں، یہ ایک خصوصیت جو ہے کہ حضور کا فرمانا معاذ اللہ کہ لوگ ابو بکر کے معاملے میں اختلاف کریں، اس حدیث کے اندر، اس خصوصیت کے اندر نمبر وار دیکھیں تو میں نے ایک خصوصیت کہا ہے، لیکن اس کے اندر قوت اور طاقت دیکھیں تو بے شمار خصائص پر یہ ایک خصوصیت بھاری ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہوں کہ معاذ اللہ کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف کرے۔ خصوصیت نمبر 24، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال قربان کیا تھا۔ ترمذی حدیث نمبر 3675، ابو داؤد حدیث نمبر 1678۔ خصوصیت نمبر 25، اسی موقع پر جنگ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔
तिरमिज़ी हदीस नंबर 3675, अबू दाऊद हदीस नंबर 1678। सूफिया फरमाते हैं कि ये पहला जुमला था जो सूफियाना था, और ये पहला जुमला था सूफियाना जुमला जो सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान पर आया था। इससे पहले किसी सहाबी की ज़ुबान पर सूफियाना जुमला जारी नहीं हुआ था। खुसूसियत नंबर 26, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर के माल को इस तरह खर्च करते थे जैसे अपना ज़ाती माल हो। मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक़ हदीस नंबर 20,397। खुसूसियत नंबर 27, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अबू कुहाफ़ा का लिहाज है। सिद्दीक़ अकबर के वालिद अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु तआला, मैं मुझे इसका एहसास है, लिहाज है, एहतराम है। क्यों? इसलिए कि इसके बेटे की खिदमत मेरे साथ बहुत ज़्यादा, अबू बकर की वजह से इसके वालिद का भी मुझे एहतराम है। ये मजमा ज़वाइद में हदीस नंबर 14,339। खुसूसियत नंबर 28, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बात को नापसंद फरमाता है कि ज़मीन में अबू बकर से कोई गलती हो। ये अल-मुअजमुल औसत में हदीस मौजूद है और मजमा ज़वाइद में हदीस नंबर 14,328। अब ये हदीस किसी और तबके के पास होती तो वहाँ से ये मासूमियत साबित कर लेते, लेकिन अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने गुलूफ से महफूज रखा हुआ है। अहले सुन्नत कभी अंबिया के खुसूसियात पर हाथ साफ नहीं करता। खुसूसियत नंबर 29, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से अफजल इंसान पर नबियों और रसूलों के बाद सूरज तुलू नहीं हुआ। ये फ़ज़ाइल सहाबा में हदीस नंबर 137 है। ये फ़ज़ाइल सहाबा जब हम बोलते हैं तो इससे मुराद वो किताब होती है जिसके मुसन्निफ़ हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल है। ये बड़ी पुरानी किताब है, इमाम बुखारी से भी पहले लिखी गई। ये आजकल के फ़ज़ाइल वगैरह की किताबें ना समझ लेना, मैंने इसलिए ये बात क्लियर की है। अल-मुअजमुल औसत में हदीस नंबर 7306 है। मजमा ज़वाइद में हदीस नंबर 14,313 है। खुसूसियत नंबर 30, अबू बकर बिन अब्दुल्ला मुज़न्नी फरमाते हैं और बाज़ लोगों ने ख़ास तौर से सूफिया ने फरमाया है कि ये ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है। फरमान क्या है? अबू बकर नफली नमाज और नफली रोज़ों की वजह से लोगों से आगे नहीं निकला, बल्कि इसके सीने में एक चीज़ है जो सजा दी गई है, उस चीज़ की वजह से अबू बकर तमाम लोगों से आगे निकल गया है। ये फ़ज़ाइल सहाबा में हदीस नंबर 118 है और नवादिर उसूल में हकीम तिरमिज़ी ने बयान की है, हदीस नंबर 1269 है, 1269। खुसूसियत नंबर 31, सिद्दीक़ अकबर इस उम्मत पर सबसे ज़्यादा मेहरबान हैं। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3790। खुसूसियत नंबर 32, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत की फरमाइश की। आका ने या किसी सहाबी को हुक्म दिया है कि कुरान पढ़ो, ये फरमाइश की है, या अपनी शान सुनने की फरमाइश की है, या सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत सुनने की फरमाइश की है। इस पूरे ज़ख़ीरा कुतुब में सिद्दीक़ अकबर के सिवा हुज़ूर ने किसी की मनक़बत सुनने की फरमाइश की हो, ऐसा कहीं से साबित नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सिद्दीक़ अकबर की खुसूसियत है। मुस्तदरक हाकिम में हदीस मौजूद है 4468 ये और मकामात भी हदीस मौजूद है, मैंने एक हवाला दे दिया। खुसूसियत नंबर 33, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लिख कर देना चाहता हूँ। सीधा सिद्दीक़ा को फरमाया था, लंबी हदीस है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, कि अपने वालिद और अपने भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाओ, मैं लिख कर देना चाहता हूँ ताकि कोई दूसरा तमन्ना न करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते अबू बकर के सिवा किसी को नहीं मान रहे।
یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف حدیث نمبر 6181. خصوصیت نمبر 34. فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. بخاری حدیث نمبر 678. مسلم حدیث نمبر 948. خصوصیت نمبر 35. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کو زیب نہیں دیتا کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی دوسرا نماز پڑھائے. لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره. ترمذی حدیث نمبر 3673. خصوصیت نمبر 36. صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہریہ میں صحابہ کرام کو کم از کم 17 نمازیں پڑھائیں. خصوصیت نمبر 37. صدیق اکبر خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے ماہر تھے. یہ خاص روحانی فیلڈ ہے. الریاض النظرہ جلد اول صفحہ 59. تاریخ الخلفاء صفحہ 83. اصل میں اس کی بنیاد بخاری میں ہے. بخاری حدیث نمبر 1746 7046. خصوصیت نمبر 38. صدیق اکبر علم الانساب کے سب سے بڑے عالم تھے. علم الانساب یہ ہوتا ہے خاندانی پیڑھیاں، کس کا والد کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد موجود ہے حدیث کے اندر کہ سب سے بڑا قریش میں علم الانساب کا ماہر ابو بکر صدیق ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 6395. ایک بات کلیئر کر دوں، یہ انساب کا علم اس کا کوئی خاص دینی فائدہ عام طور پہ دیکھا جائے تو نہیں ہوتا، لیکن صدیق اکبر کے پاس یہ علم ہے تو اس کا دینی فائدہ حضور نے حاصل فرمایا. حضور علیہ السلام نے اس علم کی بنا پر کہ صدیق اکبر کو میرے پورے خاندان مقدس کے احوال، ان کے اسماء گرامی آتے ہیں اور ساری تفصیلات کا علم ہے، تو حضور نے حسان بن ثابت کو فرمایا تھا کہ جب آپ قریش کی مخالفت کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مخالفت کرتے کرتے خاندانی بات کے دوران میرے خاندان کے خلاف کوئی بات، کوئی شعر نہ صادر ہو جائے، لہٰذا جاؤ ابو بکر صدیق سے اپنی نعتیں چیک کراؤ. تو یہ نعتیں چیک کرانے والی یہ الگ خصوصیت ہے. یہ خصوصیت نمبر 39 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ ابو بکر صدیق سے اپنی نعتیں ٹھیک کروا لیں. خصوصیت نمبر 40. صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا. بخاری حدیث نمبر 4986. قیامت تک کو جو قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، تو اس سارے کا ثواب صدیق اکبر کے کھاتے میں جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ درجہ بدرجہ 3 مرتبہ قرآن شریف جمع کیا گیا ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس خاص اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. خصوصیت نمبر 41. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا، اور آپ نے خطبہ دے کر تمام صحابہ کرام کو حیران کر دیا. اور آپ نے اس وقت حضور کے وصال مبارک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت وما محمد الا رسول پڑھی تھی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ سن کر حیران ہو گئے. لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ. ایسے لگتا تھا کہ تمام صحابہ کے ذہن میں نہیں تھا کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے اس سے حضور کے وصال پر استدلال بھی کیا جا سکتا ہے. تمام صحابہ حیران تھے. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1241. خصوصیت نمبر 42. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر صدیق اکبر نے فیصلہ دیا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں. اس بات کا کسی کو علم نہیں تھا، بحث ہو رہی تھی کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے. صدیق اکبر نے فیصلہ دیا تھا. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 1628 ہے، اور متعدد کتابوں میں بھی.
خصوصیت نمبر 43، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کو فرمایا تھا کہ آئندہ اگر آؤ اور میرے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، اشارہ آپ کا وصال شریف کی طرف تھا کہ اگر اگلے سال مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے تو ابو بکر سے مل لینا۔ بخاری حدیث نمبر 7220، مسلم حدیث نمبر 6179، 6179۔ خصوصیت نمبر 44، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر نے اعلان کیا تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہو تو وہ میرے پاس آ جائے، حضور کا قرض بھی میں اتاروں گا، حضور کا وعدہ بھی میں پورا کروں گا۔ بخاری حدیث نمبر 3137۔ خصوصیت نمبر 45، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت، مرتدین، منکرین نماز اور زکوٰۃ، اور صرف منکرین زکوٰۃ، یہ 4 قسم کے مرتد کھڑے ہو گئے تھے، ان سب کا مقابلہ کیا۔ تمام صحابہ اکرام کو علمی طور پر اس موقع پر آپ نے قائل اور کنونس کر لیا اور مطمئن کر دیا۔ بہت صحابہ نے آ کے بحث بھی کی، لیکن آپ نے علمی دلائل کی روشنی میں ہر ایک کو قائل کر لیا کہ صدیق اکبر کا اقدام درست ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1399 اور مسلم شریف حدیث نمبر 124۔ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 45 خصوصیات رکھی۔ اب کچھ ایسی حدیثیں آنے والی ہیں جن میں سے ایک ایک حدیث میں کئی خصوصیات موجود ہیں، ذرا حوصلے سے سنتے جائیے۔ حضرت عامر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ انہوں نے فرمایا، عبداللہ بن عباس نے فرمایا، کیا تم نے حسان بن ثابت کے شعر نہیں سنے؟ اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا۔ یہ 3 شعر ہیں، میں صرف ان کا ترجمہ سنانے لگا۔ جب تم ارباب وفا کی داستان غم چھیڑو تو اپنے بھائی ابو بکر کو ضرور یاد کرنا، جو کچھ اس نے کر کے دکھا دیا۔ وہ نبی کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل تھا، قابل اعتماد تھا اور اپنی ذمہ داری کو سب سے زیادہ نبھانے والا تھا۔ وہ دوسرے نمبر پر تھا، نبی کے پیچھے تھا، اس کی رسالت کی گواہی بڑی پسندیدہ تھی، رسولوں کی تصدیق کرنے والے پہلے لوگوں میں سے تھا۔ یہ ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 8 صفحہ 448 ہے۔ ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4469، الاستیعاب صفحہ نمبر 430، طبرانی کبیر حدیث نمبر 12398۔ بہت مقامات پر سے میں نے حدیث آپ کو دکھا دی۔ اس ایک حدیث کے اندر چند شعروں کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی خصوصیات موجود ہیں۔ اس میں پہلے میں نے خصوصیت نمبر 45 تک گن کے سنایا تھا نا، اس میں 46 نمبر بھی اس میں ہے، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 7 خصوصیتیں اس ایک حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر کا ذکر ضرور کرو، تمام لوگوں میں سے افضل، سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ ذمہ داری کو نبھانے والا، حضور کے بعد دوسرے نمبر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ان کی گواہی سب گواہیوں سے زیادہ پسندیدہ تھی، اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے جتنے بھی کائنات میں گزرے ہیں یہ ان میں سے ایک تھا۔ اب اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک حدیث کے اندر 7 خصوصیات ہیں، اب آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں بھی اسی طرح خصوصیت نمبر 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 7 خصوصیتیں اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہیں۔ وہ حدیث ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وزیر کی طرح ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر معاملے میں مشورہ لیتے تھے۔ وہ اسلام میں ثانی تھے، وہ غار میں ثانی تھے،
وہ بدر کے دن عرشہ کے نیچے حضور کے ثانی تھے، وہ قبر میں ثانی ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ان سے آگے نہیں سمجھتے تھے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4463۔ اب آگے خصوصیت نمبر 60، 61، 62، 3 خصوصیتیں ایک حدیث آ رہی ہے جس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن نے آپ کو ثانی اثنین کا لقب دیا۔ اسی آیت میں اذ یقول لصاحبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے شمار صحابہ ہیں، لیکن صحابی کا لقب قرآن نے کسی کو دیا ہو وہ صرف ابوبکر صدیق ہیں۔ اور اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ہما کا معنی ہوتا ہے 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تثنیہ کی ضمیر کا مصداق بننا یہ ابوبکر صدیق کے سوا کسی کے لیے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ تو یہ حدیث نے، یہ آیت ہے، اور قرآن کی اس آیت کے اندر صدیق اکبر کی 3 خصوصیات اکٹھی بیان ہوئی۔ اس کے بعد خصوصیت نمبر 63، 64، 65، پھر ایک آیت ہے جس کے اندر 3 خصوصیات پھر اکٹھی آ رہی ہیں۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی قرار دیا گیا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے اور عالم بھی ہوتا ہے۔ تو افضلیت، روحانیت، عالمیت، یہ ساری کی ساری خصوصیات اس ایک لفظ کے اندر موجود ہیں۔ اس سے آگے ہے خصوصیت نمبر 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 7 خصوصیات ایک حدیث آ رہی ہے جس کے اندر موجود ہے۔ یہ بخاری شریف کی لمبی ترین حدیثوں میں شمار ہوتی ہے۔ میں اس کو خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ صدیق اکبر کی خصوصیت ہے۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ سنتے جائیے، جو الفاظ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلی وحی نازل ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولے تھے کہ اے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی یہ شان، آپ کی یہ شان، آپ کی یہ شان، آپ کو اللہ عزتیں ہی دے گا، بالکل یہی الفاظ صدیق اکبر جب ہجرت کرنے لگے تو راستے میں ابن دغنہ ان کو ملا، تو اس نے کہا صدیق اکبر آپ شہر چھوڑ کر نہیں جائیں، آپ کو اللہ نے یہ شان دی، یہ شان دی، یہ شان دی۔ کون سی شانیں گنی ابن دغنہ نے؟ وہی شانیں گنی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی وحی کے نزول کے موقع پر حضور کے سامنے بیان کی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ابن دغنہ نے کہا تھا کہ میں اپنی ذمہ داری پہ آپ کو قریش میں پناہ دیتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے لیے میرے اللہ کی پناہ، اللہ کا ذمہ کافی ہے۔ صدیق اکبر نے مکہ شریف میں اپنے گھر کے اندر دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی تھی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی مسجد مسجد نبوی ہے یا مسجد قباء ہے، یہ غلط فہمی دور کر لیجیے۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلی مسجد اپنے گھر میں مکہ میں بنائی تھی، یہ بخاری میں حدیث ہے، میں آگے آخر میں حوالہ دوں گا۔ اس مسجد میں صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے، آواز میں اتنی برکت تھی، وہ سوز تھا، اور قرآن کی اپنی برکت اپنی جگہ پہ کہ کافروں کی عورتیں اور بچے صدیق اکبر کے اوپر آ کر یوں گرتے تھے جیسے شمع پہ پروانے گرتے ہیں۔ فَيَتَكَسَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، یہ بخاری کا الفاظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لینے کے لیے صدیق اکبر کو منتخب فرمایا۔ صدیق اکبر نے ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، 3 مہینے سے تیار کی ہوئی تھیں، ان کو صرف اور صرف کیکر کے پتے کھلاتے رہے، جس کو ہم لانگی بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے جانور تگڑا ہوتا ہے اور موٹا نہیں ہوتا۔ یہ 7 خصوصیتیں میں نے آپ کو گن کے سنائی ہیں، اور یہ حدیث ایک ہی ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں تھیں۔ یہ حدیث بخاری میں حدیث نمبر 2297 ہے اور حدیث نمبر 3905 بخاری شریف میں 2 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے بہت سے حصے بہت ساری دوسری کتابوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ خصوصیت نمبر 73 سے لے کر 77 تک، 73، 74، 75، 76، 77،
5 مزید خصوصیتیں ایک مقام پر آ رہی ہیں. وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے. بخاری، مسلم، بہت ساری دوسری کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان چوائس دیا، اختیار دیا. میرے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا. تو ابو بکر صدیق یہ سن کر رونے لگے. میں نے اپنے دل میں کہا ابو بکر صدیق کو کیا ہو گیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ بندہ دراصل خود نبی پاک تھے، اور ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر رو نہیں، بے شک سب لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور اپنے مال میں مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. میں نے یہاں پھر ترجمہ احسان کے بجائے خدمت کیا ہے. اگر میں اپنی امت میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن اسلام کے اعتبار سے میرا بھائی ہونے کا رشتہ اور محبت اپنی جگہ پر ہے. مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ رہنے دیا جائے مگر اس کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے. تو اس میں آپ حدیث سنتے چلے آئے ہیں، بہت ساری خصوصیات ایک حدیث کے اندر ہی موجود ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تہ تک اور کوئی نہ پہنچ سکا تو صدیق اکبر پہنچ گئے. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کانا ابو بکر عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑا عالم تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ خدمات جان قربان کرنے کے حوالے سے ابو بکر کی، مال قربان کرنے کے حوالے سے ابو بکر کی. یہ الگ الگ خدمات خصوصیات بنتی ہیں. اور میں اگر کسی کو تنہائی کا یار بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور مسجد میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں یا دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے. تو الگ الگ خصوصیات. حدیث بخاری میں ہے حدیث نمبر 466، مسلم حدیث نمبر 6170، ترمذی حدیث نمبر 3660، السنن الکبری للنسائی حدیث نمبر 8103. خصوصیت نمبر 78، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو لٹکایا گیا. یا رسول اللہ آپ کو اور ابو بکر کو تولا گیا تو آپ ابو بکر سے بھاری نکلے، پھر ابو بکر اور عمر کو تولا گیا تو ابو بکر عمر سے بھاری نکلے، پھر عمر اور عثمان کو تولا گیا تو عمر عثمان سے بھاری تھے، پھر ترازو اٹھا لیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر خلافت نبوت سے فرمائی. خلافت سیاست سے نہیں، خلافت نبوت سے. یہ حدیث مسند بزار میں ہے، حدیث نمبر 1567 ہے. مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 9917 ہے، 8917. خصوصیت نمبر 79، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی دراصل صدیق اکبر کی وفات کا سبب بنے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے حضور کریم نے وصال فرمایا ما زال جسمہ یجری حتی مات، ابو بکر صدیق کا جسم گھٹنے لگا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا. مستدرک حاکم حدیث نمبر 4463. ویسے ہی نہیں صدیق اکبر کا عشق مشہور. اور ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کے اسی جسم کے گھٹتے گھٹتے آہستہ آہستہ وصال فرما جانے، انہی دنوں میں اور اسی دوران ایک اور کام بھی ہوا کہ وہ جو غار والا سانپ تھا اس کا زہر دوبارہ پلٹ آیا. وہ بھی صدیق اکبر کی وفات کے سبب بننے کا ایک حصہ ہے. یہ حدیث سانپ کا زہر پلٹ آنا، عود کر آنا، یہ حدیث مشکات میں ہے، حدیث نمبر 6034 ہے، 6034. خصوصیت نمبر 80، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا
کہ میرے گھر میں 3 چاند اترے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ فرمائی کہ تمہارے گھر میں 3 افراد دفن ہوں گے جو روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہوں گے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4456، موطا امام مالک صفحہ نمبر 162، خصوصیت نمبر 81۔ ہاں جی، عام طور پر میں خطابات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی 80 سے زیادہ خصوصیات ہیں۔ آج سن لو، آج دیکھ لو، آج پڑھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر دونوں تھے، ایک آپ کے دائیں طرف، دوسرے حضور کے بائیں طرف۔ آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ایسے کر کے، فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے۔ وَأُبْعَثُ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ هَكَذَا، حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3669، ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 99۔ خصوصیت نمبر 82 سے لے کر 85 تک، 82، 83، 84، 85، 4 اکٹھی خصوصیتیں۔ یہ میں ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ 4 کیسے۔ بے شمار احادیث ابھی ایسی باقی ہیں جن میں صدیق اکبر کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بھی موجود ہے، اکٹھا ذکر ہے۔ اور بے شمار حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی 3 کا اکٹھا ذکر بھی ہے۔ بہت سی حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم 4 کا ذکر بھی اکٹھا موجود ہے۔ اب ان حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے تو اب وہ آپ کا 81، 82، 83، 84 بہت پیچھے رہ جائے گا۔ آپ کی ہمت جماعیت انشاءاللہ جواب دے جائے گی، صدیق اکبر کی اتنی زیادہ خصوصیات پھر سامنے آ جائیں گی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ اور ایک کتاب میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ اور ایسی حدیثیں بھی ابھی باقی ہیں جن میں 3 کا ذکر ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی اور حضور ہمیں منع نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے، ان میں سے 4 کو میرے لیے چنا ہے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کو چنا ہے اور ان میں سے 4 کو میرے لیے چنا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ یہ میرے تمام صحابہ میں سے افضل ہیں، ویسے میرے سارے صحابہ بہترین لوگ ہیں۔ یہ جو 3 یار والی حدیث ہے وہ بخاری میں حدیث نمبر 3697، ابو داؤد میں حدیث نمبر 4627، ترمذی میں حدیث نمبر 3707 ہے۔ اور یہ جو 4 یار والی حدیث ہے یہ مجموع الزوائد حدیث نمبر 16383، شفا جلد نمبر 2 صفحہ 42، الریاض النظرہ جلد اول صفحہ 47، تفسیر قرطبی جلد نمبر 13 صفحہ 270، القصص 68 کے تحت۔ اور ہیثمی نے کہا کہ رجالہ ثقات وفی بعضہم خلاف وللحدیث شواہد وقال القرطبی صحیح۔ ابھی ایک اور چیز بھی ذرا دیکھ لیجئے، ابھی تو میں حدیثوں کے یا خصائص کے نمبر دے دے کے یہاں تک پہنچاؤں، لیکن اس سے آگے یہ نوبت آ چکی ہے کہ جیسا میں نے بتایا کہ اکیلے صدیق اکبر کا ذکر، پھر ابو بکر و عمر دونوں کا ذکر، پھر ابو بکر عمر عثمان تینوں کا ذکر، پھر ابو بکر عمر عثمان علی 4 کا ذکر۔ یہ حدیثیں جمع کی جائیں تو بے شمار حدیثیں بن جاتی ہیں، اور پھر تعداد کے ساتھ ان کو گنتے جانا یہ انسان کے لیے مشکل تر بن جاتا ہے۔
اب آپ کو ان گنت خصائص کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، میرا وزن پوری امت کے وزن سے بھاری تھا۔ پھر ابو بکر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو ابو بکر کا وزن سب کے برابر تھا۔ پھر عمر کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، عمر کا وزن سب کے برابر تھا۔ پھر عثمان کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور باقی امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، عثمان کا وزن سب کے برابر تھا۔ پھر اس کے بعد ترازو اٹھا لیا گیا، ثم رفع المیزان، المعجم الکبیر حدیث نمبر 165۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ملتا جلتا ایک اور خواب بھی ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر 4636۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اچھا ویسے جو میں نے بتایا نا کہ بے شمار خصائص پر مبنی ہے یہ حدیث، تو صدیق اکبر ایک پلڑے میں اور ساری کی ساری امت دوسرے پلڑے میں ہو اور صدیق اکبر کا پلڑا پوری امت کے وزن کے برابر ہو، اب سوچئے ایک خصوصیت بنی یا واقعی بے شمار خصوصیات بن گئی۔ اور ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے جس میں بے شمار خصائص خود بخود سمجھ آنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک حدیث کے مطابق یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے اور ایک حدیث کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ ابو بکر کے ایمان کو تمام جہانوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ الکامل لابن عدی حدیث نمبر 1012 ہے، شعب الایمان حدیث نمبر 36، فضائل صحابہ 653۔ اچھا یہ سب کا ایمان ایک طرف اور صدیق اکبر کا ایمان بھاری، ایمان سے بتاؤ اس حدیث کے ہوتے ہوئے بھی کبھی اہل سنت نے صدیق اکبر کو کل ایمان کہا ہے؟ نہیں کہا نا، لیکن اگر کوئی غالی ہوتا تو صدیق اکبر کا یہاں سے کل ایمان ہونا ثابت کرنے بیٹھ جاتا۔ لیکن یاد رکھیے اہل سنت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑے فضل سے نوازا ہے تاکہ قدامہ نہیں چھوڑتے۔ کل ایمان کہلانے کا حق، وہ بھی تحقیق اور بڑی ساری احتیاطوں کے بعد، یہ اگر لفظ بولا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی من وجہ اجمال کے طور پر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا فداؤک لولا انت لہلکنا۔ صدیق اکبر کی جب وفات ہوئی تو فاروق اعظم نے فرمایا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ الریاض النظرہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 148 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت ختم ہو چلی تھی۔ لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 148۔ اب بتائیے ایک ایک حدیث کے اندر کتنے خصائص ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کم للصدیق من مواقف و اثر ومن یحصی مناقبہ ویحیط بفضائلہ غیر اللہ عز وجل، یعنی صدیق اکبر کے کتنے ہی مراتب ہیں اور آپ نے کتنی ہی یادیں چھوڑی ہیں، ان کے مناقب کا شمار اور فضائل کا احاطہ اللہ عز وجل کے سوا کون کر سکتا ہے۔ امام نووی کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحہ 47۔ اب آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ارشادات بھی سن لیجیے۔ مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم جس بھلائی کی طرف بھی بڑھے، جس اچھے کام کے لیے بھی ہم نے کوشش شروع کی، ابو بکر ہم سب سے آگے نکل گئے۔ اب اس کے اندر کتنے خصائص ہیں؟
اس پہ بھی ذرا غور کر لیجئے. جس میدان میں بھی، جس قار خیر میں بھی ہم نکلے، ہم نے کاوش شروع کی، ابو بکر ہر میدان میں ہم سے آگے نکل گئے. المعجم الاوسط حدیث نمبر 7168، مجمع الزوائد حدیث نمبر 14332. اس حدیث میں صدیق اکبر کے خصائص کا سمندر موجود ہے. اور مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہیں. فہذا اشجع الناس، مجمع الزوائد حدیث نمبر 14333. اور مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. بخاری حدیث نمبر 3671، ابو داؤد حدیث نمبر 4627، ابن ماجہ حدیث نمبر 106، مسند احمد حدیث نمبر 836. اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا جس نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. یہ حدیث کہاں ہے؟ فضائل صحابہ حدیث نمبر 49. المختلف والمختلف امام دار قطنی کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 92. الاعتقاد امام بہقی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 358. الاستیعاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 434. ابن عساکر جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 369. غایت التبجیل، یہ اس صدی کا ایک مصر کا عالم ہے جو بڑا غالی قسم کا اہل سنت کے خلاف ہے. اس کی اس کتاب کا ہم نے حوالہ جان بوجھ کر کوٹ کیا ہے. اس نے صفحہ نمبر 259 پر یہ حدیث لکھی اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث کو کئی بزرگوں نے روایت کیا ہے. راویوں کے نام سن لیجئے. ایک سند یا ایک کتاب دیکھ کر اٹھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کو روایت کرنے والے عبد بن خیر، حکم بن حجل، حضرت علقمہ، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت جابر بن حمید. ان میں سے جن کا میں نے نام حضرت علقمہ لیا ہے، جلیل القدر تابعین میں سے یہ شخصیت ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ممبر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ایسے، میں نے اس ممبر پر، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور مرتضیٰ کریم بھی کوفہ میں تھے، آپ کا دارالخلافہ وہاں شفٹ ہو گیا تھا. مطلب میں نے اس ممبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر آپ نے جو اللہ کو منظور تھا خطاب فرمایا اور پھر فرمایا خبردار، مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہہ رہے ہیں. اگر میں نے اس کے بارے میں پہلے سزا کا اعلان کر دیا ہوتا تو میں ان کو سزا دیتا، لیکن میں اعلان سے پہلے سزا کو پسند نہیں کرتا. جس نے آئندہ ایسا کہا وہ بہتان باندھنے والا ہوگا، اسے بہتان باندھنے والے مفتری کی سزا یعنی 80 کوڑے سزا لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر. اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ جس نے مجھے افضل کا 80 کوڑے ماروں گا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا اس امت میں نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر. یہ دونوں ٹکڑے مختلف کتابوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اس کتاب کے اندر، اس کا میں ابھی ریفرنس دے رہا ہوں، اس میں یہ دونوں ٹکڑے اکٹھے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وہ حدیث جس کو 80 راوی روایت کرتے ہیں، حد مفتری والی حدیث اسی کا ٹکڑا ہے. یہ حدیث کہاں ہے؟ السنہ لعبداللہ بن احمد بن حنبل، حدیث نمبر 1322. السنہ لابن ابی عاصم، حدیث نمبر 1027. اور سنیے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نے آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا
کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم نے ابو بکر اور عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا بچ گئے ہو، اگر تم کہتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ تم نے کیسے کہا کہ میں نے آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا؟ حضور کو دیکھ کر جو بات کرے گا اسے میں قتل کروں گا، اور اگر تم کہتے کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے تو پھر میں تمہیں کوڑے مارتا۔ تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھنے کے باوجود کیوں کہا کہ میں ان سے افضل ہوں؟ لیکن تم نے چونکہ نہ حضور کو دیکھا ہے نہ ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے، لہٰذا تم بچ گئے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ کتاب الآثار، امام ابو یوسف کی کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ حدیث نمبر 924۔ ابھی میں نے آخر میں سیدنا مرتضیٰ کریم کے ارشادات عالیہ سنائے ہیں، جن میں سے ایک سے بڑھ کر ایک ارشاد ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10ویں 11ویں صدی کے مجددین میں شمار ہوتے ہیں۔ پاک و ہند میں حدیث کا علم پھیلانے والی سب سے پہلی شخصیت، اہل سنت کی اکثریت کی سند انہی تک پہنچتی ہے۔ یہ پاک و ہند میں نہ ہو تو پاک و ہند میں حدیث کا علم صفر ہو جاتا ہے۔ یہ انہی کا سارا پھیلایا ہوا فیضان ہے۔ یہ فیصلہ دیتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کی شان میں صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کو جمع کیا جائے تو نہ صرف صدیق اکبر کی افضلیت بلکہ اس مسئلے کی قطعیت کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کے فرمان کافی ہیں۔ آپ کی کتاب تکمیل الایمان صفحہ نمبر 64 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان اور اہل سنت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کا خاتمہ اللہ کریم ایمان پر کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔